السلام علیکم۔ نیوزر ٹی وی میں آج ایک ہولناک انکشاف کے ساتھ آپ کی خدمت میں علی عثمان حاضر ہے۔ آج بات کریں گے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں۔ یہی چکر جو ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس جال میں پھنسا چکا ہے یا اس تل میں لے کے جا چکا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کالے جادو کے نام پر بہت ساری آئی ڈیز ہیں، لیکن ایک ایسے گروہ کا انکشاف ہوا ہے جو کہ خواتین کو اپنے نرغے میں لاتا تھا، اور اس کے نرغے میں لانے کے بعد جو ہے ان خواتین کی کچھ ایسی تصاویر حاصل کر لی جاتی تھی، اور اس کے بعد انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ جس طرح ہم کہیں گے اسی طرح سے آپ کام کریں گی، اسی طرح سے آپ لائیو سٹریمنگ کریں گے، اور لائیو سٹریمنگ میں ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے جو کپڑے ہیں وہ اتاریں گے۔ اس کے بعد ان سے جو مطالبات ان سے کیے جاتے تھے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایک انسان ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ان خواتین کے اوپر تشدد جو ہے وہ خود سے بھی کروایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ان خواتین سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر آئیں اور ان کے جو مطالبات ہیں خاص طور پہ جنسی ہراسگی کے، ان کو پورا کیا جائے۔ جہاں پہ ان خواتین کے اوپر تشدد ہوتا تھا، ایک ویڈیو کلپس سنیے اس شخص کا جو کہ یہ تمام تر جو ہے یہ کاروبار چلا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے کس طرح ایک جانور نما جو شخص ہے وہ اس کی آپ آواز سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح یہ وحشت ناک جو شخص اس کی وحشت کتنی ہے۔ ٹائم ویسٹ نہ کرو، میسیج نہ کر، فون اٹھاؤ، پاسورڈ دو ورنہ جتنا وہ ٹائم لگے گا پوسٹ ہوئے اتنا وہ شیئر ہوئے گا۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، پٹافٹ پاسورڈ دو۔ جو بھی ہے بھائی سے بچو یا نہ بچو، میری مرضی نہیں ہے، وہ تمہاری مرضی ہے۔ تمہارا نمبر بند ہوتے ہوئے میں تمہارا بھائی تک پہنچ جائے گا، میں تیری ماں بہن کا سارا اصلیت دکھا لے گا۔ تم لوگ کہتا تیری ہر رات تیرے گھر پہ جو تم یاروں کو بلاتے ہو، میں تجھے اتنا ذلیل تو سے باہر ہے۔ کوئی ابھی تک مجھے پتہ ہے تو شیاری کر رہی ہے، نمبروں پہ بزی ہو ابھی تک۔ جو تمہیں دوسرا سالہ چھوڑ رہا تھا وہ کس طرح اس کے ساتھ گپ شپیں لگا رہے، تیرے بھائی کا نام نہیں لے رہے، تمہارے ماں کا نام نہیں لے رہے، تم سب سے سمجھدار آیو کی طرح سے وہ باتیں کر رہے، تم بھی اس کو جواب دیتی رہتی ہو۔ تو بڑی تم باز نہیں آتی۔ تم پنجابی لوگ جو ہے نا، تم عزت کے، تم اپنے ماں بھائی بھابھیوں کو ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے ہو، تو تم لوگ ویسے قوم ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تم نمبر بلیک لسٹ سے ہٹا رہی ہو یا نہیں؟ میرا باتیں سارا اس گھر والے نے سن لیا، اور آج رات کو میں نے تمہاری ماں بہن کو سامنے ابھی چڑھا دینے، میں تمہیں دوسرے واٹس ایپ پہ کال کروں گا، یہ دوسرا موبائل میرا فری ہوئے گا۔ بات یہ ہے کہ تم کہتے بلیک لسٹ پہ ہے ہی نہیں، تو میں نے جو 9 نمبر سینڈ کی یہی بلیک لسٹ پہ، تم نے جو نیٹ آف کر دیا پھر آن کر دیا پھر آف کر دیا، تو اس ٹائم جب میں ٹرائی کیا تم 9 نمبر پہ بزی تھی۔ تمہارا کوئی صفائی نہیں چلے گا، جس بندے کے ساتھ تم بات کر رہے ہو، جس بندے کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے وہ بندے چاہیے یا مجھے آپ کے واٹس ایپ پہ واٹس ایپ بنانا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ 2 کام ہوئے گا، یا اب تمہارا جس کے نمبر پہ میں واٹس ایپ بناؤں گا، ٹھیک ہے، یا یہ ہوگا، یا جو ہے نا تم پھر دوبارہ آف لائن کرتے ہوئے 1000 دفعہ کر، میں نے آج تمہاری تصویر چڑھا دینی ہے، بات ختم۔ ضرورت نہیں ہے نمبر دینے کا لینے کا، مجھے اب تمہارا کوئی چیز اچھا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے؟ جو تھا وہ تم نے ختم کر دیا۔ تم پیسے بھی دے رہی تھی، اب پیسے بھی میں ڈبل مانگوں گا تیرے۔ اب تو میرا کھیل اسٹارٹ ہو گیا جس طرح میں اور لوگوں سے کرتا ہوں۔ میں تیرے ساتھ وہ سین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہاری ماں جتنا دم ہے نا، جس کو بولنا ہے تو بول۔ ابھی بھی تو نے رابطے کی اپنے یاروں کے ساتھ، تمہارا نمبر دوسری کال پہ مصروف آ رہے، اس سے پہلے بھی آ رہا تھا، صبح کے بھی آ رہا تھا، کہ 9 نمبر میں آپ کو کال کرتا وہ بھی بزی تھا، اور تم کہہ رہی میں رابطے نہیں کر رہا ہوں۔ رابطے نہیں کرتا نا تو تمہیں ڈر نہیں ہوتا، تم واٹس ایپ نمبر پاسورڈ دے دیتی مجھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تم مجھے واٹس ایپ بھی دو گی، اب تم میرے کہنے پہ میری جگہ پہ بھی آؤ گی، میں تجھے اب ایسے کروں گا نا، تو نے میرا وائس یہ چیزیں جس کو دکھانی ہے نا اسی سے بھی ذلیل کرواؤں گا۔ میرا کام روزگار یہ سارا رات جو ہے نا میں جاگتے رہتا ہوں، لوگوں کے پیچھے چلتا ہوں، پسٹلیں ہوتی ہے میرے پاس، بندے ہیں میرے پاس، میں پیدا اس چیز کے لیے ہوا ہوں۔ حقیقت بتاؤں، میں کوئی مزدوری نہیں کرتا، میرا کام روزگار یہی ہے۔ اور تم نے بہت بڑی غلط جگہ پہ پنگا دی ہے۔ میں اپنا کوئی تصویر نہیں چھپا رہا، میں آپ سے کوئی ویڈیو نہیں چھپا رہا، میرا جو ہے 1000 دفعہ ہو تیرے پاس، کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ اور تم نے جس بہن چوت پولیس کو بولنا ہے نا، اور ٹی وی نیوز والے کے پاس، تو آ کے دکھاؤ، ایک دفعہ یہ قدم اٹھاؤ۔ میں چاہتا ہوں تک کال آیا تھا نا، میں چاہتا ہوں نمبر میرے پاس پہنچے، مجھے رابطہ کرے کوئی، خدا کی قسم۔ باقی بات رہ گئی کہ تمہاری، ابھی میں بیگ میں سامان ہر چیز ڈال کے اپنے بندوں کو فون کر دیا، وہ اب 2 منٹ میں آ رہے، میں نکلنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی شراب پی کے میں نکلنے لگا ہوں۔ اب جب میں نکلوں گا، آپ ایک بات یاد رکھنا،
تمہارے گھر پہ TCS شروع ہو جائے گا. تمہارے گھر کی فیملی 6 نمبر گلی پہ، اس 6 نمبر گلی کے باہر جو اسکول ہے ادھر، یہ ہر TCS پرنسپل ہر چیز پہ یہ شروع ہو جائے گا. اور طریقے ایسے آئیں گے نا کہ میرے بندے خود بھی جا کے لفافے میں ڈال کے تصویریں اندر پھینکتے جائے گا. گھر میں کوئی نہ کوئی تو اٹھائے گا، جس طرح بجلی کے بل آتے ہیں وہ اٹھا لیتے، بچوں کے ہاتھ پہ بھی جائے گا. اتنے پوسٹر میں کروں گا نا، تمہاری باپ نہیں ہے، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہاری بہن وہ آ کے مجھے آفر دے گی میرے ساتھ غلط کام کرو، میری بیٹی کے ساتھ بھی کرو، لیکن یہ چیزیں چھوڑ دو. میں تجھے نہیں چھوڑے گا، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا. فائزہ تو نے بہت غلط جگہ پنگا دیا، تجھے عزت راز نہیں آئی. میں سم وغیرہ بند کرنے لگا ہوں. اب تمہارا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا. جیسے میں پنڈی سے باہر ہو گیا، میں تیری ماں بہن کو ایک کرنا شروع کر دوں گا. اب تم تماشا دیکھتی جاؤ. جس کے ساتھ بزی تھی، جس کے لیے تم مجھے بانے بنا رہی تھی، وہی تمہارا اب کام آئے گا. میں دیکھتا ہوں تجھے کس طرح بچاتے. تمہارا خاندان میں جو بھی کوئی ہے تو آ کے مجھ سے بات کرے. اب میرا تمہاری دشمنی شروع ہو گئی. ابھی تک دوستی کا ہاتھ دیا تھا جب ادھر رہ رہا تھا نا، تو میں تم سے غلط نہیں کرنے والا تھا. میں نے کہا چلو ایک دفعہ سدھر جائے گی، دوسری دفعہ تم چوتیا بنا کے رکھا. میں تو جو کہتا ہوں، میں کسی کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، مجھے ہوا سے اندر جا رہی ہے، تم اس سے غلط فائدہ اٹھا رہی تھی نا. اب میرا نمبر ہمیشہ کے لیے یہ بند ہو جائے گا. اب میں تیرے ساتھ اپنا اصلی روپ دکھاؤں گا کہ میں کس نسل سے. تو نے اپنی پاؤ کی، تو نے زمین کی مٹی اٹھا کے نہیں کھایا نا، تو میں ہر بات کا خطر آنا شروع ہو جائے گا. جس کو بھی اپنا میرے بارے میں بولنا ہے نا کہ بلیک مین کر رہے، میں اس طرح بات کر رہی تھی، میں پڑھائی کرتی، ننگی تصویریں دی، کمزوری کا پتہ چل جائے گا. تب تک مخلص ہو گیا ہوگا. اسی طریقے سے پھر آپ کو جس طرح میں آپ کے ساتھ تھا، یہ مردوں کی عادت ہوتی ہے، پھر وہی بھی تجھے اپنے لیے استعمال کرے گا. تو اتنی گندی پھنس گئی نا، تو سوچ ہی نہیں سکتی. میں نے کیے لوگوں کے ساتھ، مجھے پتہ ہے. اب تمہاری باری ہے، اب تو آزما کے دیکھو. میں نے کوئی بکواس، کوئی ڈرامہ نہیں سننے. میں نے وہ کرنا ہے جو میں بولوں گا، اور تو وہی کرو گی جو میں بولوں گا. بات ختم. بند نمبر تیرا بند ہو گیا، میرے سے رابطہ نہیں ہوا نا، یہ یاد رکھنا کہ پھر تم خود رابطہ کرنے کا مجھے طریقہ آتا ہے. تم کس طرح رابطہ کرو گی. میں اس محلے والے، اس جگہ پہ تم نے جہاں بلایا تھا، وہاں کے لوگ کو تنگ کروں گا. وہ خود ہی تمہارے پاس فون کر کے کسی طریقے سے، وہ پنجابی ہو، تم بھی پنجابی ہو، تمہارے تک پہنچ سکتے ہیں، میرا پیغام پہنچا سکتے ہیں. مجھے ہزار طریقے آتے ہیں. پھر بہتر یہ ہوگا کہ خود رابطہ کریں انسانیت بن کے. اور باقی تصویروں کی بات ہے، اس کو میں ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. انسٹاگرام سے ڈیلیٹ کرتا ہوں. آئیڈیا آپ سے نہیں، یہ تو تمہاری ماں بھی اس طرح تھی. میں اس سے بھی پوچھا تھا، میں نے اس سے بھی ویڈیو بنائی ہے. اس کی آڈیو کلپ سنی آپ نے. یہ شخص جو ہے یہ برملا کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا کاروبار ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو میں یہ جو آپ کا ڈیٹا ہے یہ آپ کی فیملی کے لوگوں کو بھیجوں گا، اور اس کے بعد یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ آپ کے خاندان میں جائیں گی، سوشل میڈیا پہ جائیں گی. یہ خواتین کو لائیو بھی تھریٹ کرتا تھا. جن خواتین کے پاس یہ شخص جو ہے یہ آتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ آپ مجھ سے دم کروا لیں. جب خواتین پہلے رابطہ کرتی تھی تو ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس طرح سے میں جو ہے وہ کالے جادو کا عامل ہوں. تو اس کے بعد پھر جو خواتین تھی جو اس کے نرغے میں آ جاتی تھی ٹھیک، نہیں تو بعض خواتین جو ہیں ان کو دوائی پلانے کے بہانے سے جو ہے ان کو بے ہوش کر کے ان کی جو برہنہ تصاویر ہیں وہ حاصل کر لی جاتی تھی. اس کے بعد یہ شخص جو ہے وہاں سے فوراً چلا جاتا تھا، اور اس کے بعد جا کے پھر یہ کال کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد خواتین کو کہتا تھا کہ آپ کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. اس کے بعد ان خواتین کو پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی تھی، ان سے پیسہ جو ہے وہ مانگا جاتا تھا. انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ ان کا کاروبار ہے، اگر آپ پیسہ نہیں دیں گی تو پھر آپ کی جو تصاویر ہیں ان کو جو ہے اس طرح سے جو ہے سوشل میڈیا پہ لگایا جائے گا، آپ کو بدنام کیا جائے گا. خواتین یہاں پہ مجبور ہو جاتی تھی، اس کے بعد جو اپنی تصاویر ہیں وہ دیتی تھیں. یہ جو آئی ڈی ہے یہ کالا جادو کے نام سے یہ آئی ڈی بنی ہوئی ہے، اور جس شخص کی آپ نے آواز سنی ہے اس کی تصویر جو ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا نام رفیع اللہ ہے، رفیع اللہ خان اس کا نام ہے. اور یہ شخص اس حد تک جو ہے خواتین کو ٹارچر کرتا تھا کہ خواتین جو ہیں بعض وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوئیں، گولیاں کھانے پہ مجبور ہوئیں، یا اس شخص کے آگے انہوں نے خود کو سرنڈر کیا، اور اس کے بعد اس شخص کی جو ہے وہ درندگی کا شکار ہوئی. یہ رفیع اللہ نامی شخص ہے جس کو سائبر کرائم نے ایک خاتون کی درخواست پہ جو ہے اسلام آباد میں اس شخص کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے.
جو اب تک کی جو چیزیں جو اس سے سامنے آئی ہیں اس میں ہولناک انکشافات ہوئے ہیں کہ اس شخص کے پاس بہت ساری ایسی ویڈیوز موجود ہیں، ایسا مواد موجود ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ جو یہاں کے سائبر کرائم ونگ کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے وہ کہتے تھے یہ ایسا مواد ہے اس کے موبائل سے یا اس کے پاس سے ریکور ہوا ہے جو کہ دیکھنے لائق نہیں ہے، کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ وہ اس طرح کی جو درندگی ہے وہ اس کو دیکھے۔ یہ رفیع اللہ نامی شخص ہے جس کو یہ تمام تر یہ جو اس کا سرگنا ہے، بعض لڑکیوں کو یہ بعد میں اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اسی طرح سے اس نے ایک لڑکی کو جو ہے وہ جھانسا دے کے جب اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو اس پر جو ہے وہ سائبر کرائم نے جو ہے وہ کارروائی کی ہے۔ اس کارروائی کے اندر اب یہ تمام تر جو شخص ہے اس کو بڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ اب اس میں سارا سلسلہ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بہت ساری خواتین کی ویڈیوز اس کے پاس موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں، ان تصاویر اور ویڈیوز ہیں، یا اس کے بعد جو خواتین جو کہ اس کے نرکے میں پہلے آ چکی تھی ان کا کیا بنا، اور اس کے بعد جو اب اس کے ساتھ اٹیچ ہیں یا جن کو یہ استعمال کر رہا تھا، جن کو یہ مختلف شہروں میں بلاتا تھا کہ آپ جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے جو ہے میرے پاس آ جائیں، نہیں تو اس کے بعد آپ کا جو حشر ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہونے والی ہیں، وہ ایف آئی اے جو ہے وہ تمام تر جو تحقیقات ہے وہ کر رہا ہے۔ ہمارے پاس جو کافی سارا مواد جو آیا ہے وہ یقینی طور پہ کچھ ایسے سورسز سے آیا ہے جس کو ہم بھی یقینی طور پہ اس پرائیویسی کو جو ہے وہ لیک آؤٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں ان کو ہم بھی بلر کر کے چلانے پہ مجبور ہیں۔ یہ اس کا 5% بھی ہم نہیں کہیں گے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، جو 95% ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور اس وقت یہ جو آئی ڈی آپ کے سامنے ہے اس کے اگر فالورز آپ دیکھیں، کالا جادو کے نام سے یہ بنائی گئی ہے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر اس سے رابطے میں تھے، بعض مرد حضرات رابطے میں تھے جن سے یہ ان کے گھروں میں یا اپنی جگہ پہ ملنے نہیں جاتا تھا، جب خاص طور پہ جو خواتین تھیں ان کے پاس یہ جاتا تھا اور ان سے جا کے بات کرتا تھا۔ مرد حضرات جو تھے وہ بھی اسی طرح کے کہ ان کی وہ چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، فلاں کی جو محبوبہ ہے، محبوبہ ان سے راضی ہو جائے، جس کے لیے اس کو مختلف ٹرانزیکشن کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کے جو میسیجز وہ سامنے آئے ہیں جس میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کام نہیں کیا آپ نے، لیکن دراصل یہ رفیع اللہ خان نامی جو شخص ہے اس کو آپ اگر پہچان سکتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ اگر آپ کے ساتھ بھی اگر دھوکہ کر چکا ہے تو یہ اس وقت جو ہے وہ قانون کی گرفت میں ہے۔ اس کو کس طرح سے ایف آئی اے نے گھیرا ڈالا، وہ جو خاتون تھی اس نے سب سے پہلا رابطہ بھی مجھ سے کیا تھا۔ اس کہانی کو جو ہے ہم اپنے پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ اس کے خلاف جو سٹنگ آپریشن تھا یا ہمارے تک جو معلومات تھی وہ کس طرح پہنچی تھی۔